ڈاکٹر صاحبہ بڑا تفصیلی آپ نے آرٹیکل لکھا ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن سے پہلے اور پھر الیکٹورل وکٹری کے بعد، ان کے جو 4-5 بیانات ہیں ایسے لگا آپ کے آرٹیکل کا کرکس یہ تھا کہ ان کی ٹون اب تھریٹننگ ہے، کینیڈا کی بات کریں، میکسیکو کی بات کریں، ان کا یہ جو آئندہ آنے والا جو رجیم ہے یہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ بیانات کو اگر دیکھیں تو وہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، ایک طرف سے ٹرمپ نے بہت ہی پرووکیٹو اگریسو قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جی ایک پریس کانفرنس میں اپنی انوگریشن سے پہلے، جس میں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں گرین لینڈ کو بھی بائی ملٹری فورس لے لوں گا اگر میری مرضی ہوئی تو۔ لیکن دوسرا پہلو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت اور انٹرونشن سے ہی غازہ میں ایک سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان۔ اگر وہ انٹروین نہ کرتے تو یہ معاہدہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے 15 مہینے اس نے کہا، بائیڈن نے، کہ میں کوشش کر رہا ہوں سیز فائر کی، مگر نہیں کیا اس نے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ اس نے وہ دباؤ ہی نہیں ڈالا نیتن یاہو پہ، اسرائیل کے وزیر اعظم پہ، جو کہ ٹرمپ نے ڈالا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی جو کہ ٹرمپ نے تھرو آؤٹ اپنی الیکشن کیمپین اس نے کہا کہ میں یوکرین کی جو جنگ ہے وہ 24 گھنٹے میں بند کرانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ کہ چاہے وہ 24 گھنٹے میں کرائیں یا 24 دنوں میں یا 24 مہینوں میں، میرا خیال ہے وہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اگر وہ کرا سکیں۔ اچھا، یورپی ممالک کچھ خوش نہیں ہیں ان کے مطلب یوکرین کے حوالے سے جو بیان ہے، خصوصاً ان کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں، ایلون ماسک ہیں، فار رائٹ کی جس طرح وہ حمایت میں بیانات دے رہے ہیں، اور یورپ میں ایک اور خدشہ موجود ہے کہ یوکرین جنگ اگر وہ ختم کریں گے تو شاید وہ پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹرمز پر ختم کریں گے۔ یورپ اور امریکہ کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں ان کو ٹرمپ نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابھی نہیں، بہت پہلے بھی، اپنی پہلی ٹرم میں بھی ٹرمپ یہ کہتا رہا کہ جو یورپین ملک ہیں وہ اپنی ڈیفینس کے لیے اپنا پیسہ خرچیں، وہ امریکہ پہ کیوں ریلائی کرتے ہیں، ہم کیوں پیسہ دیں ان کو۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا اپنی الیکشن کیمپین میں اس دفعہ کہ وہ یوکرین کو بینک رول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اینڈلیسلی۔ تو اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا کہنا یہ کہ جی وہ ماسکو کی ٹرمز پہ ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کوشش ضرور کرے گا، جو کہ بائیڈن نے نہیں کی۔ پھر یہ کہ دیکھیں، یورپ تو ایک پہلو ہے نا جو کہ آپ نے جس کا ذکر کیا، اینڈ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے تھریٹننگ سٹیٹمنٹس کی ہیں، پرووکیٹو سٹیٹمنٹس کی ہیں، لیکن پھر انہوں نے کنسیلیٹری ایکشنز بھی لیے ہیں، اور وہ سب سے اہم جو ان کا ایشو ہے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، انہوں نے چینی صدر کو بلایا انوگریشن پہ، وہ تو نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا انوگریشن پہ۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی کسی امریکن صدر نے چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں بلایا۔ پھر انہوں نے فون پہ بات بھی کی ان کے ساتھ، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ۔ تو ایک طرف سے یہ کنسیلیٹری ایکشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا جسچرز کہہ لیں، چلیں ایکشن نہیں تو، اور دوسری طرف یہ تھریٹننگ سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، اور یہ کوئنٹیسینشلی ٹرمپ ہے۔ دس از واٹ ٹرمپ از آل اباؤٹ۔ ہی لائکس ٹو سرپرائز اینڈ ہی لائکس شاک اینڈ آ، جس کو کہتے ہیں شاک اینڈ آ، ان کو بہت پسند ہے